شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ 27ویں ITCN ایشیا نمائش آج ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہوئی۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مساجد اور مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کی مبینہ تفصیلات اکٹھی کرنے کی مذمت کی ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے قریب ایک بس حادثے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کی امید ظاہر کی۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 27ویں ITCN ایشیا نمائش آج ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہوئی۔ جدید ٹیکنالوجی کی اس نمائش میں موجودین سرمایہ کار، نئے کاروباری ادارے اور پالیسی ساز ایک چھت تلے جمع ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ITCN ایشیا ایک ممتاز عالمی نمائش ہے جس میں پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے گزشتہ 4 سال کے دوران ملک بھر میں 32 خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیے ہیں۔ ITCN ایشیا ایک جامع پروگرام ہے جس میں کاروباری سطح پر نمائشیں، فورم، سمٹ، ورکشاپ، اسکول میز، اجلاس، ایوارڈز اور مصنوعی ذہانت کے سیشن شامل ہیں۔ نمائش پیر تک جاری رہے گی۔ 8واں پاکستان جاپان حکومت بزنس جوائنٹ ڈائیلاگ اور پاکستان بزنس فورم ٹوکیو میں منعقد ہوا۔ صنعت و تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل خان اور جاپان کے پارلیمانی نائب وزیر معیشت، تجارت اور صنعت تاکو کوموری نے حکومت کاروبار مشترکہ ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری کا ماحول بہتر بنانے اور عملی تعاون کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے ملک کی اقتصادی ترجیحات کا خاکہ پیش کیا اور معدنیات، کان کنی زراعت اور ایگری فوڈ مصنوعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کے مواقع کو اجاگر کیا۔ بعد میں پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے جاپان میں پاکستان کے سفیر عبدالحمید نے پاکستان جاپان اقتصادی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پائیدار شمولیت، اعتماد سازی اور طویل مدتی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مساجد اور مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کی مبینہ تفصیلات اکٹھی کرنے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ مذہبی امور میں کھلی مداخلت مذہب اور عقیدے کی آزادی کے بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس سے مقبوضہ وادی کی مسلم آبادی کو ڈرانے اور پسماندہ رکھنے کی ایک اور سازش کی عکاسی ہوتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مذہبی مقامات سے وابستہ افراد کی ذاتی معلومات، تصاویر اور ان کی مذہبی وابستگی کی تفصیلات جبری طور پر اکٹھی کرنا انہیں منظم طریقے سے ہراساں کرنے کا اقدام ہے، جس کا مقصد عبادت کرنے والوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور ان کی مذہبی آزادی میں رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ کارروائیاں قابض بھارتی حکومت کے ہندتوا نظریے کے تحت ادارہ جاتی اسلام و فوبیا کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو بلا خوف، جبر اور امتیاز کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا رہے گا اور کشمیریوں کے خلاف ہر قسم کے مذہبی ظلم و ستم اور عدم برداشت کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتا رہے گا۔ بلوچستان میں گوادر کے نواحی علاقے کے ایڈگوٹ میں بس کے ایک حادثے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق اور 45 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پاک فوج اور بحریہ کے دستوں نے فوری امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ زخمی مسافروں کو فوری ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔
पाक फौज के दस्तों ने जांबाहक अफराद की लाशों और शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया और रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज के जरिए और माड़ा के PNS तरमानजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पाक बहरिया के अस्पताल PNS तरमानजा, जिना नेवल बेस और माड़ा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों के बाद सड़क को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।